السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ایران کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، ابھی جو ریسنٹلی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں حجاب کو لے کر، حجاب کو جلایا جا رہا ہے، عورتیں حجاب کو اتار کر پھینک رہی ہیں اور اس کو آگ میں ڈال رہی ہیں، اور کچھ عورتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ وہ اپنے بال کاٹ کر پھینک رہی ہیں، یہ پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، اور جو بات وہاں پر ہوئی کہ حجاب کے چکر میں ایک لیڈی ماسا امینی کو جو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، چاہے وہ دھوکے سے ہوا ہو یا جان بوجھ کر ہوا ہو، جیسے بھی معاملات ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے مگر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، اس کے بعد ہمیں آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی حجاب نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو مار دیا جائے؟ کہ شریعت کے اندر اس کی کیا سزا ہے؟ ساری بات پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ معاملہ شروع ہوا کہ جو ماسا امینی تھی اور جو اس کا پریوار تھا، یہ اپنے گھر سے اپنے ریلیٹیو، اپنے رشتہ دار کے پاس ٹھہران جا رہے تھے۔ اس کے درمیان میں ان کو پولیس روکتی ہے، اور جب پولیس روکتی ہے ان سے، تو ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ اور حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ تعجب ہو یہ والی بات سن کر، یہ جو پولیس تھی یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی پولیس تھی، آپ مثال کے طور پر سمجھیے جیسے کہ ہندوستان کے اندر ایک ٹریفک پولیس کو رکھا گیا ہے صرف اس کام کے لیے کہ کسی نے ہیلمٹ پہنا ہے کہ نہیں پہنا، کسی کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں ہے، کسی نے کار چلاتے وقت سیٹ بیلٹ لگایا ہے کہ نہیں لگایا، گاڑی کے پیپر کمپلیٹ ہے کہ نہیں، انشورنس ہے کہ نہیں، پولوشن ہے کہ نہیں۔ تو اس کام کے لیے جس طریقے سے ہندوستان میں ٹریفک پولیس کو رکھا ہے، اسی طریقے سے ایران کے اندر ایک پولیس ہے، مورالٹی پولیس۔ اس پولیس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ یہ عورتوں کے لباس کو دیکھتی ہے کہ عورتوں نے حجاب پہنا ہے کہ نہیں پہنا۔ پورے ایران کے اندر یہ پولیس پائی جاتی ہے، اور ان کا کام صرف یہی ہے، یہ دیکھنا کہ عورت نے صحیح طریقے سے پردہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بہرحال وہ ماسا امینی کی گاڑی روکتے ہیں اور ان کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں۔ تو جو ان کا بھائی تھا وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ری ایجوکیٹ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ درس بھول چکی ہے اس کو ہم یاد کرانے کے لیے اسے ہم اپنی کسٹڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے وہ اپنی کسٹڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ لے کے جانے کے بعد وہاں پر کسٹڈی کے اندر اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد ہی ایمبولنس کے اندر رکھ کر اسے اسپتال بھیج دیا جاتا ہے، اور تقریباً 2 یا 3 دن کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ مر گئی ہے۔ لیکن حضرات محترم، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 22 سال کی تھی، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی۔ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی اٹیک سے موت ہوئی، لیکن ان کے بھائی یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ ڈاکٹرز نے بھی ہمت دکھا کے یہ والی بات کہی کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا، بلکہ اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا انتقال ہوا ہے۔ جب یہ والی بات عوام میں پہنچی تو عوام میں پہنچتے ہی ایک شور برپا ہو گیا، اور تمام کے تمام لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اتر گئے، اور اس قدر پروٹیسٹ ہوا کہ ایران کو جلایا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ابھی اس وقت میں ابراہیم رئیسی، ان کے پوسٹر کو بھی جلایا جا رہا ہے، توڑا پھوڑا جا رہا ہے۔ بہرحال اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرات محترم، صرف ایک حجاب کو لے کر وہاں پہ یہ مدعا شروع ہوا۔ تو آخر معاملہ کیا ہے کہ اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں
کہ جو حجاب کا جو قانون ہے اس سے پہلے جو ان کے پریزیڈنٹ تھے محمد رضا، تو اس وقت کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں تھا. وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ تم چاہو تو پردہ کرو اور چاہو تو نہ کرو. جس طریقے سے انڈیا کے حالات ہیں، انڈیا کے اندر جیسے عورتوں کو چھوٹ دی گئی ہوئی ہے کہ آپ کا دل کرے تو آپ پردہ کریں، نہیں کرے تو آپ نہ کریں. لیکن ابھی ریسنٹلی انڈیا کے اندر بھی یہ معاملات دیکھے گئے کہ برقعے کے اوپر کچھ لوگوں نے غلط ٹپڑیاں کی، غلط بات کی. تو بہرحال ہم مدعے کی طرف آتے ہیں حضرات محترم. ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کے اندر آپ دیکھیے معاملات ہوا کیا. جو اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد ہے اس پہ بات ہم کرتے ہیں. حضرات محترم وہاں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے نہیں ہو رہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے، اس کا ہمیں بدلہ چاہیے یا اس کا ہمیں مواخذہ چاہیے، ان پولیس والوں کو سزا ہونی چاہیے، بلکہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں حجاب فری کر دیجئے. مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر سے جو آپ نے قانون لگا رکھا ہے حجاب کا، اس کو آپ ہٹا دیجئے. اسی بنیاد پر عورتیں وہاں کی نکل کر آ رہی ہیں اور وہ حجاب کو جلا رہی ہیں، اور کچھ اس قدر آگے بڑھ گئی ہیں کہ اپنے بالوں کو بھی وہ کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہے، کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ تو حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی حال کے اندر بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ یاد رکھیے مسلمان چاہے کیسا ہی کتنا ہی گناہگار ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ حجاب کو جلائے، اپنے بال کو کاٹ کر پھینکے. کیوں؟ کیونکہ حجاب کا قانون یہ دنیا کا قانون نہیں ہے بلکہ پروردگار کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پردہ کرو. کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرات محترم کہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ پردے کے اندر ہوتی ہے. اللہ نے اور اس اسلام نے عورت کو ایک عزت اور ایک اعزاز بخشا ہے کہ تم ایک قیمتی اثاثہ ہو، ایک تم قیمتی چیز ہو، تمہیں چاہیے کہ تم پردے کے اندر رہو. اب یہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سراسر یہ لوگ لبرل لوگ ہیں جن کے نام کے آگے تو محمد لگتا ہے، پیچھے بھی اسلامک کوئی سر نیم لگتا ہے، لیکن حقیقی میں یہ لوگ مسلمان نہیں. صرف ان کے نام مسلمان جیسے، باقی ان کی ایجوکیشن، ان کے حالات اور ان کے معاملات سارے کے سارے غیروں کے طرح ہیں. حضرات محترم جیسا کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈبا کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. ان کو ایجوکیشن ایسی دی گئی ہے، ان کو پڑھائی ایسی دی گئی ہے کہ یہ لوگ لگ ایسا رہا ہے کہ ایک مسلمان بول رہے ہیں، یہود اور نصارہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کو جو چاہیے تھا وہی اپیل کرتے کہ بھائی جن پولیس والوں نے یہ معاملات کیے ان کو سزا دی جائے. اب آتے ہیں ہم مدعے کے اوپر کہ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے. کہ اگر کسی نے پردہ نہ کیا، ایک تو دیکھیے دو معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ہے کہ جو پردہ ہی نہیں کرتے، ایک وہ ہے کہ پردہ کیا تھا مگر صحیح سے نہیں ہوا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. بھائی کسی سے غلطی ہوئی ہے تو بہرحال وہ اس کو سدھار سکتا ہے، مگر وہ کہ جو برقع ہی نہیں کرتا، پردہ ہی نہیں کرتا، اس کے لیے شریعت یہ دیتی ہے، کیونکہ شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی گئی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو وہاں کا وقت کا قاضی ہے، جو جج ہے، وہ جو مناسب فیصلہ سمجھے وہ کر دے. بہرحال اس کو اگر اس نے پہلی بار ایسا کیا ہے تو اس کو جیل میں رکھا جائے گا، قید کیا جائے گا، اور اگر وہ اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر اس کے اوپر تھوڑی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن موت کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی ہے. یہ شریعت کے اندر اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے. اور اگر ان لوگوں نے جو پولیس والوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اس حد تک کہ اس کی موت ہو گئی ہے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی سنیں جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سے دوسری کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں، کچھ مسلمان جو دوسرے دیشوں کے اندر بیٹھے وہ بھی اس بات کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو ایک زبردستی ہے، عورت کو تم برقعے میں رکھ رہے ہو. میرے بھائی یہ زبردستی نہیں ہے، یہ ایک شریعت کا قانون ہے، یہ معاشرے کو حسن دینے کے لیے ہے. یہ کہا کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے اور اسی کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے.